جس طرح کی باڈی وہ دکھائی گئی ہے وہ یقیناً مجھ سے زیادہ کوئی ایک وزنی شخص ہے جس کی دکھائی گئی ہے کہ یا تو ہمارے بھائی حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی کوئی باڈی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کے بھائی کی کوئی باڈی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لاہور کے ایک مولانا کے واقعے کے بعد میں جس وقت کے خالصتاً 6 ماہ سے خلوت میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، میرے پاس 2 مہینے کے بعد یہ ٹیلی فون 2 ڈھائی 3 مہینے سے ہے جس میں آڈیو تو بات ہو سکتی ہے، اور آپ بھی جب لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں تو اسی میں بات کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو والی جو سہولت ہے، یہ جو 3-4 دن پہلے میں نے یہ ٹیلی فون اپنے بچوں سے لیا کہ دیکھو کہ تماشا اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ میں جو کچھ سمجھتا ہوں، میں کسی طریقے پہ کسی این جی اوز کو یا اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی عیب والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ فرقہ واریت کی ایسی نظر میں ہوا ہے کہ جب ان کے فرقے کے کسی شخص پر کوئی بات آتی ہے وہ اس کو ایسے بنا لیتے ہیں جس طرح کہ ہم 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک دیکھتے ہیں کرنٹ افیئر میں کہ ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے نون کا، ایک بیٹھا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا، ایک بیٹھا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا۔ اب ایک مولوی صاحب ان کا ایک مکتبہ فکر ہے، اور وہ مدرسہ بڑا معروف مدرسہ ہے، اس مدرسے سے بھی میرا بڑا تعلق ہے کیونکہ اس کے بانی جو تھے مرحوم وہ میرے بھائیوں کی طرح تھے، اب بچے جو ان کے ہیں وہ میرے بھتیجے کی طرح ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں سے ایک فرد نے جس کا پتہ بھی چل گیا ہے، یہ سائبر کی جب ہم نے کرائم والوں کو یہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو دی تو انہوں نے 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں ٹیلی فون کر کے کہا کہ جی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے، اس آدمی کا تعلق اسلام آباد سے ہے، فلاں سیکٹر میں رہتا ہے، گلی نمبر فلاں ہے، مکان نمبر فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے۔ ہم اس کے جناب وہ تمام لیپ ٹاپ وغیرہ کو اٹھا کے لے آیا۔ اس سے 1 دن پہلے ہی الحمدللہ اللہ کا ہمارے اوپر یہ کرم ہوا کہ آپ نے دیکھا اس کے اوپر فیس بک کے اوپر بھی ایک کوئی محترمہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے 3 تصویریں بھیجی، لاہور والے مولانا کی بھی بھیجی، بعد میں ایک اور صاحب ہیں کو نجفی صاحب، ان کی بھی بھیجی، آپ والی بھی بھیجی، تو آپ کی جو فرانزک رپورٹ آئی وہ یہ آئی کہ یہ بالکل بے اثر ہے، جعلی ہے، من گھڑت ہے، اور یہ ہے کہ اتنے ٹیکنیکل طور پر آپ کے چھوٹے چھوٹے جسم کے حصوں کو ایسے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جناب مفتی عبدالقوی صاحب والی بھی اسی طرح اصلی ہے جس طریقے پہ فلاں مولوی صاحب کی اور فلاں مولوی صاحب کی۔ اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب میں اپنی ماضی کے حوالے سے یہ دے سکتا ہوں کہ جب ایک فرقے کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے نا تو اسی فرقے کے لوگ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہمارا بالکل متضاد فرقہ ہے، میں اس غم کی طرف نہیں جاتا جو آپ نوجوان بھی جاتے ہیں کہ دیوبندی مکتب فکر ہو اور شیعہ، ان دونوں کا بہت سالوں سے سن 1980 سے اگر میں کہوں ایسے تصادم کی کیفیت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور دونوں کی جو سرد جنگ ہے یا زرد جنگ ہے یا جو جنگ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا شاخسانہ ہے کہ فوری طور پر ایک نجفی صاحب کا نام آ گیا، پھر اسی طریقے پہ یہ چیز چل رہی تھی، پھر اس کے بعد جناب ایک کوئی اہل حدیث ہیں یزدانی صاحب، ان کا آ گیا۔ میں اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہوں وہ 3 حوالے سے کرتا ہوں۔ ایک تو یہ میرے والی جو ویڈیو وائرل کی گئی اس زمانے میں کی گئی جب کہ میں خلوت میں ہوں، میرے پاس وہ ایسا ٹیلی فون ہی نہیں ہے جس کے اندر ویڈیو بن سکے۔ دوسرا اللہ کا فضل یہ ہے کہ جو باڈی اور جسم وہاں دکھایا گیا ہے وہ اس قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے دیکھا نا تو ہمیں قے آنے لگی، تو ہم نے کہا کہ یہ مفتی صاحب کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مفتی صاحب کے وجود کے اندر اس قدر بھاری بھرکم جسم نہیں ہے جس طرح کا بھاری بھرکم جسم وہاں دکھایا گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بے اصل اور بے نسل قسم کی جعلی اور من گھڑت یہ ویڈیو بنائی ہے، اسی طرح اللہ معاف فرمائے کہ ایسے بھی بنا دیتے تھے کہ میرے اوپر بھی کوئی لڑکا ڈال دیتے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سازش نہیں، سازش اس بات میں نہیں ہے کہ مختلف فرقوں کے جو مولویوں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر ان کی فرانزک رپورٹ یہ ہے کہ یہ وہ واقعات ٹھیک ہیں، ویڈیو ٹھیک ہیں، پھر میں اس کو جناب یہ نہیں سمجھتا یہ کسی کی سازش ہے۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولوی صاحبان کی بدبختی ہے کہ جو چیز ایک پردے میں تھی وہ 20-25 دن سے ہر فرقے کے کسی نہ کسی مولوی کے ساتھ وہ اوپن ہو گئی ہے، اور اس حالات کے اندر ہماری فرانزک رپورٹ کے حوالے سے اور سائبر کرائم پہ جانے کے بعد جو اللہ نے ہماری تائید کی وہ یہ کی کہ وہ اصلی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے والی جو ہے وہ فرانزک کے مطابق بھی اس سائبر کے مطابق بھی بالکل بے اصل ہے، جعلی ہے اور من گھڑت ہے۔ محترم بات یہ ہے کہ فرانزک رپورٹ جو 3 دن پہلے
سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، فیس بک پر بھی موجود ہے، واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ جس محترم اور محترمہ نے، ایک کا تعلق پاکستان سے ہے، دوسرے محترم کا تعلق انگلینڈ سے ہے، انہوں نے جس جرأت کے ساتھ کہا کہ ہم نے 3 تصاویر بھیجیں، 3 طرح کی ویڈیوز بھیجیں، مفتی عبدالقوی صاحب کا نام اس سے خارج کر دیا جائے، کیونکہ ان کی ویڈیو جعلی ہے، بے اصل ہے، من گھڑت ہے، فرضی ہے، جس کے اوپر ہم نے ہمت کر کے یہ ہم نے سائبر کرائم کو جناب درخواست دی۔ انہی کی طرف سے آج صبح مجھے ٹیلی فون آیا، تہجد کے نوافل پڑھ کے میں لیٹ ہی رہا تھا، تو جناب ان کا ٹیلی فون آیا کہ جی اب وہ خالصتاً ایک اور جو ہمارا ادارہ ہے اور مختلف نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کا کام ہی بچوں کا یہی ہے کہ جو جناب ویڈیو آتی ہے اس کے اوپر فرانزکلی طور کے اوپر اس پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا مستند ادارہ ہے۔ ان کی خوشخبری آئی کہ جناب وہاں سے بھی رپورٹ ہے کہ جناب یہ جعلی ہے، بے اصل ہے، من گھڑت ہے۔ وہ انشاءاللہ جیسے مجھ تک پہنچتی ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہی سوشل میڈیا پر بھی آ جائے گی، فیس بک پر بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ مکمل مستبر اور مستند ادارے کی ہوگی۔